بچھوڑ دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ ہوائے وگ دیے جا مدینے اتھروں میرے ہوائیں وگ دیے لا جا مدینے اتھروں میرے تے آکھیں اور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جنانوں عشق تیرے دا کے دے نہیں پانی ملے دلاں دیاں صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ یہ عمل جو ہے یہ تو بہت پیارا عمل ہے اور اس میں انسان ایک دوسرے سے آشنائی بھی اختیار کرتا ہے. ہم اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. باجماعت نماز کا کوئی مقصد ہے نہ, صرف نماز پڑھنا تو مقصد نہیں ہے,
باجماعت نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، اس گیدرنگ میں ہم ایک دوسرے سے ملیں جلیں، ایک دوسرے کی حالات پوچھیں، خیریت لیں اور ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلے۔ جب پتہ چلے تو پھر خالی اس پتے کو پتے تک نہ رکھا جائے، بلکہ پتے کی بات پھر یوں ہونی چاہیے کہ ان کے کام آیا جائے، اور نماز اس کے لیے ایک دوسرے کے کام آنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس اندازے کے مطابق اڑوس پڑوس میں کام آیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف سالانہ ہی بھیجیں تو اڑوس پڑوس کا خیال رکھا جا سکتا ہے، وہ تو ایک مثال ہے کہ بھئی ایسے ہو جائے۔ اگر ہم اڑوس پڑوس کو مسجد میں دیکھتے ہیں، کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، اس کا خیال رکھ لیں، کسی کے پاس کھانے کو تو اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا، اور ایسی صورت میں ایک دوسرے کے کام آئیں، یہ بہترین عمل ہے۔ بلکہ ہم اس کو ایک اور پہلو میں دیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں آئے تو گوشت پک رہا تھا۔ اب یہ کتنا پیارا ہمارے لیے درس ہے کہ گوشت پک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہل بیت جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا عالم یہ تھا کہ بعض اوقات 3 ماہ گزر جاتے، لم یوقد النار فی ابیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حرم میں چولہا تک گرم نہیں ہوتا تھا۔ کھجوریں 2-4 کھائیں، 1 گلاس دودھ پی لیا، 1 گلاس پانی پی لیا، اس کے بعد سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آپ تشریف لے آئے تو گوشت پکنے کی مہک آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کہاں سے گوشت آیا کہ پک رہا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یہ صدقے کا گوشت تھا اور میری کنیز پکا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ ام المومنین نے آواز دی، وہ حاضر ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس میں سے ہمیں بھی سالن دینا، آج ہم بھی سالن سے روٹی کھائیں گے۔ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، یہ تو صدقے کا گوشت ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر کے فرمایا کہ لک صدقتم ولنا ہدیۃ، صدقہ تمہارے لیے ہے، جب تم ہمیں دو گی تو یہ تمہاری طرف سے ہمارے لیے ہدیہ بن جائے گا۔ تو یہ بہترین تعلقات ہیں جو ان پہلوؤں میں مبنی ہوں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ پڑوس کا اس طرح ایک دوسرے پر حق ہے۔ میں ویڈیو جرنلسٹ ہوں، میں نے ہمارے کچھ دوست وہ ماشاءاللہ کما رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ کو پریفر کر رہے ہیں لینے میں۔ تو اس کے اوپر میں آپ سے جو ہے توجہ چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا آپ مجھے اس چیز کے اوپر بتائیں کہ یہ جو بے شک کم سیلری ہے لیکن وہ سیلری ان کو مل رہی ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے ان کو، اور اگر لے رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا کوشچن یہ بہت عمیق بھی ہے، بھاری بھی ہے۔ اصل وہ بیچارے جو یہ کر رہے ہیں ان کا گزارا نہیں، گزارا اور چیز ہے، سہارا اور چیز ہے۔ انہوں نے صرف اگر زکوٰۃ کو سہارا بنایا ہے تو وہ یاد رکھ لیں وہ یتیم مسکین کے مال کو جو کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ، اللہ کریم کا فیصلہ، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلری کم ہے، گزارا نہیں ہوتا، تو اگر وہ یہ بہانہ بنا بھی لیں تو پھر بھی ہاں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا تو وہ اپنی ایک اپلیکیشن بیت المال میں جمع کرا،
کہ ہمارے اتنے فیملی ممبر ہیں، ہمیں اس جاب سے ہمارے لیے وقت گزارنا مشکل ہے۔ اگر وہاں حکومت ان کا مقرر کر دے تو وہ ان کے لیے ہے، لیکن عام آدمی اگر انہیں زکوٰۃ دے گا تو وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے پہلے ریسرچ کرنا ضروری ہے، اور زکوٰۃ لینے والے کے لیے بھی یہ ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ یہ مجھے حرام کا مال دے رہا ہے یا حلال کا مال دے رہا ہے، دونوں کے لیے۔ لیکن یہ چونکہ ماہ مقدس، آپ نے اس وقت بھی کویسچن یہی کیا تھا کہ اس کے اندر زکوٰۃ سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان کا بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کچھ ایسے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانات کو جتنا بھی دیکھا جائے، جہاں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صدقات اور ہدیہ تک دو پہلوؤں پر جب حضور کا امتحان لیتے ہیں، آزمائش کر لیتے ہیں، تو ان کے بھی وہاں قدم کیا ہوتے ہیں۔ لیکن میرا دور نکلنے کا نہیں، میں اسی لیے بات کو کلیئر سمجھا دوں کہ اگر وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں حرام کا مال ڈال رہے ہیں، یتیم بیواؤں کا مال ڈال رہے ہیں، اور انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اس کا مصداق بن رہے ہیں۔ آگے قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں وہ تو میں نے عرض کر دیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔